سابق وزیراعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برطانیہ ارسال کر دیے گئے، جبکہ سیکرٹری خارجہ امور کو نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ اسسٹنٹ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ عدالتی حکم نامے میں نواز شریف کی 22 ستمبر کو عدالت میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلوا کر تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے قانون سازی کا سوچ رہے ہیں۔ ملکی ترقی کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھنا وقت کی ضرورت ہے۔ کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے، یہ تاثر کے مغرب ہی ترقی کر سکتا ہے، ہم نہیں، غلط ہے۔ انگریز کی غلامی کا ذہن اور سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم کاپی کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے ہری پور میں پاک آسٹریا فیکٹری شول انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا۔ یونیورسٹی میں فوڈ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں بھی خصوصی کورسز ہوں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی تعلیم کا مثالی ادارہ ثابت ہوگا۔ حکومت کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم سے متعلق ویژن واضح ہے۔ حکومت صنعتی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول سے کل ملاقات ہوئی، سب پرباش ہیں۔ شین قانون سے نکلنا طے ہے۔ اپوزیشن کی 20 ستمبر کو اے پی سی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، اپوزیشن جلسہ جلوس ہی کھیلے گی۔ ایف اے ٹی ایف بل پر اپوزیشن نے ایک بار پھر قومی مفاد کے منافی رویہ اختیار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا۔ قانون سازی سے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملیں گے اور سیاہ خواب دیکھنے والے مسموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ این سی او سی نے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے پر تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک بھر میں 48 گھنٹوں کے دوران 22 تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ خیبر پختونخوا میں 16، اسلام آباد میں 1، آزاد کشمیر میں 5 تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ سندھ میں بھی 2 کالجز کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ کورونا سے مزید 6 افراد جاں بحق، جس کے بعد اموات کی تعداد 6399 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,03,634 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 545 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2,98,00,000 مریض، 9,40,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 2,01,97، برازیل میں 1,33,207، میکسیکو میں 71,678، روس میں 19,000، بھارت میں 82,124 اور سعودی عرب میں 4,338 اموات۔ لاہور میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ۔ ڈکیتی کے دوران خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے دونوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ موٹر وے زیادتی کیس 9 روز گزر گئے، مرکزی ملزم عابد نہ پکڑا گیا۔ عابد کی اہلیہ گرفتار، بشرا تاندلیہ والا کی رہائشی۔ عابد مرہی سے دوسری شادی کی۔ عابد گرفتار نہ ہو سکا، ٹاسک سی ٹی ڈی کو سونپ دیا گیا۔ متاثرہ خاتون کے بیانات قلم بند کرانے کے لیے علیحدہ ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر پر 1 سال بعد ایکشن۔ لڑکی اور اہل خانہ کو اسلحہ دکھا کر ہراساں کرنے والا باپ بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ شیطان صفت لڑکے کو راولپنڈی اور اس کے باپ کو لاہور سے گرفتار کیا۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس۔ بچی کے اہل خانہ نے ملزم کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج کرایا تھا، مگر 1 سال گزر جانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ ثانیہ
बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 8 साल बाद भी आज ना सुनाया जा सका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची ने 2 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था जो आज सुनाया जाना था। ताहम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची ने समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी और फैसला ना सुनाया जा सका। फैक्ट्री मालिकान ने MQM को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया था, जबकि 400 से ज़ायद गवाहों के बयान कलमबंद किए गए हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग पार्क लेन रेफरेंस की समाअत, ज़िमनी रेफरेंस गैर कानूनी नैब की बदनीयती पर मबनी है, खारिज किया जाए। आसिफ जरदारी के रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर साबिक सदर वकील फारूक शनाई के दलाइल। एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस खारिज करने की 3 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म ना रुक सका, मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में शोहदा की तादाद 6 हो गई। मोदी सरकार की नई पॉलिसी के तहत शोहदा की लाशें भी वुरसा के हवाले नहीं की गई। वुरसा सरापा एहतजाज अमन के ख्वाह आलमी कुव्वतों से मकबूजा वादी की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने सफाई की खराब सूरत हाल और स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश का नोटिस लेते हुए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी मैनेजर और इंचार्ज स्ट्रीट लाइट्स मोहम्मद नफीस अहमद को मुअत्तल कर दिया। पेशावर में BRT बसों में आग लगने के वाकयात के बाद सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। तमाम स्टेशन बंद कर दिए गए। BRT की मुअत्तली से मुसाफिरों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर परेशानी का सामना। हुकूमत को तहकीकात समेत सर्विस को दोबारा बहाल करना चाहिए, अवाम का मुतालबा। पेशावर पुलिस की मकनी में बड़ी कार्रवाई, असलहा बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा पंजाब स्मगल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 40 राइफल,